بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مصلیان کرام، ائمہ حضرات، دعا بعد الفریضہ کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت اہم تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس تحریر کو پڑھ لیجئے۔ میں اس تحریر کے اہم اور بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ ان کو سن لیجئے اور باقی مکمل آپ خود ہی پڑھ لیجئے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اس میں مفتی صاحب سب سے پہلے لکھتے ہیں دعا کے تعلق سے ایک ضروری بات، پھر اس کے بعد انہوں نے خلاصات کے طور پر جو باتیں کہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دعا بعد الفریضہ یہ کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے، لہذا اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ دعا انفرادی کرنا بھی ثابت ہے اور گاہے بگاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی بھی ثابت ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں خرابی ابھی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اس دعا کو ہم لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا کہ گویا کہ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے، حالانکہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو لازم کر لینے سے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے زہری دعا کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو مفتی صاحب اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف اس کو بالکل بدعت کہنے لگ گئے، اور بدعت کہنے والے بدعت کہنے کی وجہ بنیادی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اب اس میں التزام اور اہتمام ہونے لگ گیا ہے، اس لیے اس کو بدعت قرار دے دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی تردید کی ہے، ان کو بھی کہا کہ اصلاح کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ تو ایک ثابت شدہ امر کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے جو درست نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے، کہہ کر پھر انہوں نے کس طرح سے کرنا چاہیے وہ بتایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان کی ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے، جو اسکرین میں بھی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس حصہ کو خاص طور سے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی فتویٰ بھی ہے، جتنے فتاوے ہیں دارالفتہ سے نکلتے ہیں، تمام فتویٰ کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو باتیں بے شک قابل اصلاح ہے، دو باتیں بے شک قابل اصلاح ہیں۔ ایک ہیئت اجتماعی، جو ہم لوگ اجتماعی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کہہ رہے بے شک اصلاح کی ضرورت ہے۔ دوسری التزام، ان دونوں کی اصلاح کا جو طریقہ تجویز کیا جاتا ہے کہ دعا بدعت ہے، اس کو بند کر دیا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ تو دوسری غلطی ہو گئی کہ جس چیز کی اصل تھی اس کو بدعت قرار دے دیا گیا اور بندوں کا اپنے خالق و مالک سے دعا کا رابطہ منقطع کر دیا۔ اس لیے آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عام احوال میں جہری دعا نہ کی جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام احوال میں جہری دعا نہ کی جائے، بلکہ ہر شخص اپنی زبان میں اپنی حاجتیں مانگے، پس حیات اجتماعی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ 3 نمازوں میں تو لوگ نوافل کے بعد دعا کریں گے، اور ظاہر ہے نوافل سے سب ایک ساتھ فارغ نہیں ہوتے، اس لیے حیات اجتماعی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یعنی اوپر میں انہوں نے یہ تحریر کی تھی، جن نمازوں کے بعد سنن و نوافل ہے، ان نمازوں کے بعد کوئی طویل دعا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مختصر ذکر کر کے سنن وغیرہ میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد ہر ایک اپنی اپنی طویل دعا کرے، جس سے حیات اجتماعی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ اور 2 نمازوں میں جب جس کی تسبیحات پوری ہوں دعا شروع کر دے، اور جب اس کی دعا پوری ہو دعا ختم کر دے، خواہ امام سے پہلے یا امام کے بعد، پس اجتماعی حیات باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح اجتماعی حیات بھی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو بہت غلط ہے۔
بہرحال اجتماعی حیات سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہی کہہ آگے کہہ رہے جو التزام کی بات ہے، جو ہم التزام کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے کہ التزام کی بھی اصلاح ضروری ہے، اور التزام کی اصلاح کی صورت یہ ہے، کہہ رہا اور التزام کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ امام لوگوں کو مختلف اوقات میں یہ بات سمجھاتا رہے کہ امام اور مقتدیوں کا رابطہ سلام پر ختم ہو جاتا ہے، نماز سلام پر پوری ہو جاتی ہے، بس جس کو کوئی حاجت ہو وہ جا سکتا ہے، بلکہ خود امام کو کوئی ضرورت ہو تو وہ بھی جا سکتا ہے، دوسرے لوگ اپنی تسبیحات پوری کریں اور اپنی دعا مانگیں، امام کا ان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح مفتی صاحب اپنے تجربہ کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ دو بات قابل اصلاح ضرور ہے، ایک تو لوگوں میں التزام ہو رہا ہے اور دوسری اجتماعی حیات کے ساتھ دعا ہو رہی ہے، ان دونوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اجتماعیت کو بھی ختم کرنا چاہیے اور التزام کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اس میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتماعی حیات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ اجتماعی حیات نہیں ہے بلکہ اجتماعی دعا ہے، اس لیے کہ جب امام شروع کرے تو مقتدی بھی اسی وقت شروع کرے، امام جب ختم کرے مقتدی بھی اس وقت ختم کرے، امام اگر شروع نہ کرے تو مقتدی بھی شروع نہ کرے، امام ختم نہ کرے تو مقتدی بھی ختم نہ کرے، اس لیے اس کو صرف ہم یہ کہہ دیں اجتماعی حیات ہے، اجتماعی شکل ہے، یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ صحیح اور انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ اجتماعی دعا ہے، اور اجتماعی دعا چونکہ اتنے زیادہ اہتمام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، یہی خلاصہ ہے۔ تو ہم اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ ترغیب دیں، اور ہر ایک ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر سوچیں اور پبلک کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، پبلک نہیں مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بہانہ چھوڑ کے ہم صحیح بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعت بن جائے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں، تب تو ظاہر سی بات ہے نیکی کی بجائے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔